کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخوبی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اب دو وجہ سے بولے عبد المطلب، دو وجہ سے بولے، کئی کو بولے، ایک تو دیکھ لیے کہ لشکر زیادہ ہے، ایک وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ معلوم تھا کہ اللہ کا گھر ہرگز گر نہیں سکتا، اللہ کے گھر کو ہرگز نہیں گرا سکتے، جب گرانے کا نمبر آتا خود بخود اللہ کا عذاب آ جاتا، یہ یقین تھا عبد المطلب کو، یقین تھا۔ اس وجہ سے ابرہہ سے مطالبہ کرنے لگے میرے 200 اونٹ دو۔ اب ابرہہ 200 اونٹ واپس کر دیا، بھائی تمہارے 200 اونٹ لے تمہیں نکلو یہاں سے۔ اب 200 اونٹ لے کر مکہ المکرمہ میں آئے، آ کر لوگوں کو جمع کرے، کہنے لگے دیکھو ابرہہ حملہ کرنے کے واسطے آ رہا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ نہیں بولے کہ اس کا عذاب انہیں کو ہم نہ مارتا، نکلو یہاں سے، یہ نہیں بولے، یقین تھا کعبۃ اللہ نہیں گر سکتا، کعبۃ اللہ کو گرا بھی نہیں سکتا انہیں، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ یقین تھا عبد المطلب کو۔ کہنے لگے دیکھو ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، ہاتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اس وجہ سے آپ لوگ یہاں سے پورے کے پورے نکلو پہاڑوں کی طرف۔ اب کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر عبد المطلب سردار بھی آ گئے، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما، اور بہت ساری دعائیں کرنے لگے، اللہ اس میں ہماری غلطی کو بھی معاف فرما، بہت ساری دعائیں تھیں، بہت ساری دعاؤں میں اللہ سے التجا کرنے لگے، حفاظت کی دعا۔ اب قوم کو مخاطب ہو کر کہنے لگے یہاں سے نکلو پہاڑوں کی طرف، اپنی حفاظت کرو اللہ کے عذاب سے، ابرہہ کے لشکر سے نہیں، اللہ کے عذاب سے حفاظت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ادھر ابرہہ آیا، اب آ کر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بات آتی کہ ابرہہ لشکر لے کر آئے گا تو طیرن ابابیل جو پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پورے لشکر کو تباہ و برباد کرتی، کیسا کعبۃ اللہ کی اللہ حفاظت کرتی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ محترم دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہاتھی والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یعنی ہاتھی والوں کا قصہ، ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ کی فوج جو کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کے واسطے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے آئی تھی، وہ تو ہمارے سامنے ہے، تفسیر الحمدللہ چل رہی تھی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بول رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کو بیکار کر دیا، ان کی جو آئیڈیا تھی، ان کا جو پلان تھا، وہ پورے کا پورا چوپٹ ہو گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے غول در غول بھیجے، یعنی پرندوں کے بڑے بڑے لشکر بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، جو پرندے تھے ایک ایک نہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بڑے بڑے بہت زیادہ پرندوں کو بھیجا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ کنکریوں کو پھینک کر مارتے تھے۔ من سجیل، وہ کنکر بھی کیسے تھے؟ سجیل کے بنے ہوئے، یعنی سجیل کسے بولتی ہیں؟ مٹی کو آگ میں پکانے کے بعد جو کنکر بنتا ہے اس کو سجیل بولتے ہیں، اور ایسے یہ طریقے سے کنکر تھے۔ اب گزشتہ بات ہماری یہاں تک آئی تھی کہ ابرہہ فوج لے کر مقام مغمس میں ٹھہر گیا، ادھر عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑیوں میں چلے گئے کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ عبد المطلب کے ساتھ ایک خاص ان کے ایک دوست تھے، سعید الثقفی بول کر، سعید ثقفی، نابینا تھے لیکن بڑے چالاک تھے، بڑے چالاک اور زیادہ سمجھدار، ان کا ہر مشورہ کامیاب، ان کا ہر مشورہ کامیاب، اور ان کی ہر رائے بہترین رائے، قیمتی رائے، مناسب رائے تھی۔ تو یہ چلے گئے، تو ابرہہ ادھر صبح سویرے ابرہہ کیا کرنے لگا
کہ صبح سویرے کا مطلب ابرہا اپنے ساتھیوں کو لشکر کو تیار کرنے لگا، کس کے؟ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے۔ ادھر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے مکمل تیاری ہو رہی ہے، تو ہاتھی کو کھڑا کرنے لگے، ہاتھیوں کو تیار کیا، لشکر کو تیار کیا مقام مقدس میں۔ اب جانا ہے کعبۃ اللہ میں، کعبے کو گرانا ہے، یہ ارادہ مکمل ہو گیا تھا۔ اتنے میں نفیل نامی ایک آدمی آیا تھا، گزشتہ تفسیر میں آپ حضرات سن رہے تھے، نفیل نامی ایک آدمی جو راستے میں رہبری کرتے ہوئے آ رہے تھے، وہ کیا کیے، ہاتھی کے پاس آئے، جو بڑا ہاتھی تھا، نجاشی کا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا۔ ہاتھی کے کان میں آ کر کہنے لگے، سن، یہ جو تجھے استعمال کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کو گرانے کے واسطے تجھے استعمال کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو استعمال مت کر، واپس چلا جا۔ یہ نفیل آدمی نے ہاتھی کے کان میں کہا تھا۔ تب اس کے بعد لشکر کو اٹھانے لگے، یہ جو بڑا ہاتھی تھا، سب سے بڑا، جس کے کان میں نفیل نے کہا تھا، تو یہ ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس کا رخ ملک شام کی طرف کرے تو اٹھ کر تیزی سے چلنے لگ رہا، پھر کھینچ کر لائے، کعبۃ اللہ کی طرف کر رہی، جانے کے لیے تیار نہیں، ملک شام کی طرف کر رہی، ملک شام کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور مشرق کی طرف کر رہی، مشرق کی طرف بھی وہ ہاتھی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ اب کعبۃ اللہ کی طرف جب کر رہی، کعبۃ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ لوہے سے اس کے سر کو وار کرے، مارے، زخمی کرے، ہاتھی کو زخمی کرے، لوہے کے بڑے آنکڑے سے اس کے سر کو مارا گیا، پھر بھی ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا، کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا تھا یہ اللہ کے گھر کو گرانے جا رہے ہیں، اگر میں آگے بڑھا میرے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے۔ پھر یہاں تک کہ جو بڑی بڑی سلاخ جسے کہتے ہیں، وہ سلاخیں لے کر آنکھوں کے نیچے اس کو چبانے لگے تاکہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، لیکن ہرگز اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہرگز نہیں اٹھا، کسی بھی صورت میں نہیں اٹھا۔ ادھر یہ قصہ ہو رہا تھا، لشکر تیار ہو رہا ہے، ادھر عبد المطلب اور جو ان کے ایک ساتھی تھے سعید کہنے لگے عبد المطلب سے، عبد المطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی ہے۔ بڑے چالاک تھے، اندھے تھے لیکن بڑے چالاک تھے۔ تو عبد المطلب دیکھا، کہنے لگے، ہاں بہت دور سے کوئی پرندوں کا ایک غول نظر آ رہا ہے، پرندوں کا ایک بہت بڑا لشکر نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے، یہ سعید کہنے لگے، دیکھو یہ پرندے یہاں کے ہیں یا کسی اور علاقے کے ہیں، کون سے علاقے کے ہیں دیکھو۔ عبد المطلب کہنے لگے سعید سے، دیکھو یہ پرندے ایسے ہیں، میں نے آج تک یہ پرندوں کو نہیں دیکھا، یہ پرندے نہ مدینے کے ہیں، نہ مکے کے ہیں، نہ حجاز کے ہیں، یہ پرندے یہاں کے نہیں لگ رہے ہیں، یہ پرندے نظر نہیں آ رہے، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں یہ پرندوں کو۔ تو پھر کہنے لگے یہ پرندے سفید شکل کی نظر آ رہے ہیں، اور سعید کہنے لگے واقعتاً اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اب کہنے لگے حال کیا ہے، ان کا ٹھہراؤ کہاں ہے؟ کہنے لگے ہمارے سروں پر سے آ رہے ہیں۔ سعید کہنے لگے اب خرابی آ چکی ہے، ابھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ چونچ میں ایک کنکر اور اپنے پنجوں میں ایک کنکر، صرف 3 کنکر، پنجوں میں ایک کنکر، یہ پنجے میں ایک، یہ پنجے میں ایک، اور چونچ میں ایک، چونچ سرخ رنگ کی اور سر ان کا سفید رنگ کا، پرندوں کا گردن تھوڑی لمبی، پرندے کی شکل نقل کر کریں علماء اکرام کہ چونچ سرخ رنگ کی، لال رنگ کی چونچ، اور سر جو ہے سفید رنگ کا، اور تھوڑی گردن تھوڑی لمبی تھی۔ یہ پرندے اڑتے ہوئے آئے اور آ کر ابرہا کا جو لشکر تھا پورے لشکر پر چھا گئے، ایسا لگا کہ ابر آ گئی ہے، پورے لشکر پر چھا گئے، اور لشکر پر چھا کر جب وار کیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کا پلان تھا، ان کے جو آئیڈیا تھی، جو وہ پلان بنا کر آئے تھے، یہ پورے کے پورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیا؟ ان کے ہی اوپر الٹا کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اب یہ فرشتوں کا لشکر آیا، یہ پرندوں کا لشکر، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اب یہ اپنی کنکریوں سے وار کرنے لگے، ایسی زبردست ان کی وار تھی، علماء نے لکھا ہے ریوالور سے جو گولی نکلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار کی تھی ان کی۔ معمولی پرندہ جب اوپر سے پھینک رہا ہے، سوچنے کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا طاقتور پرندہ ہوگا، وہ کتنا مضبوط پرندہ، کتنا طاقتور پرندہ، اور آدمی کے جسم پر پڑتا وہ کنکر، آدمی کے جسم پر پڑ کر جہاں جہاں سے جسم سے جاتا وہاں جسم اس کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا پورے کا پورا۔ اب پھر سواری پر بیٹھ کر ہے، اونٹ پر بیٹھ کر ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم کو پھاڑتا ہوا، سواری کو پھاڑتا ہوا زمین میں جا کر دفن ہو جاتا پتھر،
اتنا زبردست وار تھا. اب سوچنے کی بات ہے ایک معمولی کنکر آدمی کے اوپر پڑ کر یہاں سے نکل کر پورے جسم کو چیرتا ہوا نکل کر اور جو سواری پر بیٹھ کر ہے اس سواری سے نکل کر زمین کے اندر جا رہا ہے تو اس کی تیز رفتاری کتنی ہوگی. تو لکھے ہیں اس زمانے میں ایک ریوالور ہے, ایک گن ہے جس سے گولی کو چلاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ اس کی تیز رفتاری تھی. وہ پرندے کی مار کی, وہ پرندے کی وہ کنکریوں کو پھینکنے کی جو تیز رفتاری تھی ایسی خطرناک تھی. یہاں تک کہ اب یہ مجمع, ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مجمع آیا, تتر بتر ہو گیا مجمع. بھئی اچانک کیا تو بھی سانپ آ گیا تو یہ جتنا مجمع بیٹھتا ہے پورے کا پورا کیا ہو جاتا, مجمع بکھر جاتا اور باہر جانے کا راستہ تلاش کرتا. اب یہ ابرہہ کا لشکر تھا, باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا اور نفیل کو ڈھونڈ رہی. نفیل کو جو رہبری کرتا ہوا آئے گا نا, نفیل کہاں گیا, راستہ دکھا, یمن کا راستہ دکھا دل, ہمیں کیا کرتی چلے جاتی. لیکن نفیل دیکھ رہا تھا ادھر سے ادھر آدمی گر رہے ہیں, آگے نہیں بڑھا, یہاں تک کہ وہ لوگ باہر نہیں جا سکے. سب کے سب اکثر وہیں مر گئے, اکثر راستے میں مر گئے. اور ابرہہ جو تھا مین, جو ان کا گرو گھنٹال جو بڑا آدمی تھا, یہ مقام صنعاء تک پہنچا, مقام صنعاء تک, اور پورے کے پورے ان کے لاشوں کے اندر سے گلنے کی سڑنے کی بو آ رہی تھی. گل گئے, ان کے جسم سڑ گئے, گل گئے. یہاں تک کہ ابرہہ کا یہ جو پور ہے, انگلی کی جو پورا ہے نا, یہ یہاں سے گوشت جھڑنے لگا, جسم کے اندر سے گوشت خود بخود نکل جا رہا تھا. یعنی ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر, وہ کنکر کا جو مار, اس کے ذریعے سے جو بیماری اللہ نازل کرے ابرہہ کے اوپر, ایسی خطرناک بیماری تھی, ایسا خطرناک وار ہوا تھا کہ گوشت خود بخود جسم سے جھڑ رہا تھا, جھڑتے یہاں تک لکھا ہے کہ سامنے کا پیٹ پھڑ گیا, اس کا ابرہہ کا پیٹ پھڑ گیا, اور وہیں پر اس کا مقام صنعاء میں اس کا انتقال ہو گیا. اور اکثروں کی حالت ایسی ہی ہوئی تھی کہ سب کے, یہاں تک کہ اس میں 2 آدمی بچ گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 2 آدمی اندھے ہو چکے تھے اور اپاہج بھی ہو چکے تھے. اس میں سے جو بچے تھے نا 2 آدمی, اندھے بھی ہو گئے تھے, اپاہج بھی ہو گئے تھے. بتوں کے مندروں کے سامنے, بت اس زمانے میں جو بت تھے اس بتوں کی پوجا ہوتی تھی, وہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگ کر زندگی گزار رہے تھے. یہ عبرت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ عبرت کا اور یہ دردناک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفیل جو ہم نے اکثر یاد ہے, یہ سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر ہے. ادھر عبد المطلب اور ان کے ساتھی سعید اتر کر آنے لگے, صبح سویرے اتر کر آئے تو آپس میں باتیں کرے کہ بھئی رات بھر یہ کیا کرے, جاگ کر پلان بنا کر صبح میں سو گئے ہیں. جب قریب آ کر دیکھا کہ ان کی لاشیں پڑی ہیں, فجعلہم کعصف مأکول, جو آخری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے کیسا لاشیں, فجعلہم کعصف مأکول, وہ ایسے ہو گئے تھے کھایا ہوا بھوسا. یعنی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے, گائے کیا کرتی ہے, بھوسا کھا کر اپنے منہ سے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ڈالتی, ادھر بھوسا پڑے رہتا. ایسے ان کے لاشیں پڑ گئے تھے کہ پورے کے پورے میدان میں لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. اب عبد المطلب اور سعید آئے, دیکھا کہ بڑا ان کے پاس کیا ہے, مال غنیمت ہے, بہت سارا مال ہے. بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس میں سے ان کا مال اٹھا کر گڑھے میں ڈالنے لگے, اور ڈال کر عبد المطلب کہنے لگے بھائی آپ کو جو اچھا ہے اس میں سے آپ لے لو, آپ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے. تو بہرحال ان کو عبد المطلب نے اپنا جو گڑھا کھودا تھا, یعنی اپنا گڑھا کا مطلب اس میں سے سونا چاندی جو بھی لے کر آئے تھے, جواہرات, ان کے جو خزانہ تھا, یہ پورے کا پورا, کیونکہ ایک اصول تھا, جنگ کا ایک اصول تھا لڑنے کے لیے. اس زمانے میں آپس میں 2 آدمیاں جب لڑائیں کرتی, 2 قوم جب لڑتی, جو ہار جاتی ان کا پورا مال ان کے واسطے حلال ہوا. تو ابرہہ کی فوج ہار گئی تھی, تو یہ پورے کا پورا مال کس کے واسطے ہو گیا تھا, مکے والوں کے واسطے ہو گیا تھا. اب مکے والوں میں سعید اور عبد المطلب کو یہ مال ملا, اس کے بعد بھی لوگوں کو بلا کر کہنے لگے جتنا جسے جو چاہے مال لے لو. سب لوگ لے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پورا مال ان کو عطا کر دیا. تو یہ سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 2 مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. اللہ کے نبی کی ولادت سے 2 مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. 50 دن کا بھی ذکر ہے, 2 مہینے کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ابرہہ اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا. اسی وجہ سے جو اللہ کے گھر کی طرف نشان لگاتا ہے, اللہ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے غلط نگاہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر آ کر ہی رہے گا. اب نہیں تو کل آ کر ہی رہے گا, ایسا نہیں کہ نہیں آتا, آ کر ہی رہے گا. اس کے لیے بڑا عبرت کا واقعہ ابرہہ ہے.
بڑا عبرت کا واقعہ ابرہا ہے کہ ابرہا نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے واسطے آیا، تو اس کی حفاظت کون کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ مساجد کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ میرے حال دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے سبق لینے کی اور قرآن سے سیکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔